بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اس مہینے کا جولائی کے مہینے کا درس کی منصوبہ بندی ہے کہ اس مہینے میں ہم بچوں کو کتنا پڑھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑا سا اس کا خلاصہ سمجھیں گے اور کچھ ٹپس بھی معلوم کریں گے کہ پڑھانا کیسے ہے اور کس چیز کو کس طرح سے سمجھانا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمارے یہاں 9 سے لے کے 14 تک کے دروس ہمارے درس میں شامل رہے گا۔ اب اس میں سے بچوں کو پڑھانا اس طرح سے ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے اس کلاس کا لبینن، تو اس میں دیکھیے گا کہ ایک ایک درس میں ایک کے علاوہ کئی بھی الفاظ ہیں، جیسے لبینن میں لام ہے، با ہے، نون ہے، تو ہمیں ہر درس میں الگ الگ الفاظ پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ریڈ کلر کا ہے نا، تو اس سبق میں صرف اسی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ کوشش کرنا ہے کہ بچہ اس حرف کو پہچانتا ہے یا نہیں، اور ساتھ میں اس کی جو لکھاوٹ ہے، یہ لکھاوٹ بھی ہمیں دھیان دینا ہے کہ بچہ اسی شکل کے مطابق اس سبق کو اور اس لفظ کو لکھنا بھی جانے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے رہنا کہ یہ جو لام حرف ہے اس پر زبر آئے تو کس طرح سے پڑھیں گے، زیر آئے تو کس طرح سے پڑھیں گے، اور پیش آئے تو کس طرح سے پڑھیں گے، اس کی بھی مشق کرانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہر درس میں آپ اس طرح سے آپ کو خالی حرف ملے گا، جیسے تا ہے، دال ہے، نون ہے، واو ہے، لام ہے، تو اس میں کوئی زبر نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہے، یہ حروف پہلے بتا دیے گئے ہیں، تو اسی حروف کو بغیر زبر زیر پیش کے یہاں دیا گیا ہے تاکہ بچہ پہچان سکے کہ یہ حرف کیا ہے۔ تو جب یہاں پر سبق آئے تو آپ کو بتانا نہیں ہے کہ بچوں پڑھو تا، یہ دال، یہ نون، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بتائے بغیر ہی آپ بچوں سے پوچھو گے کہ بابو بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ اگر بتا دے تو بہت اچھی بات ہے، شاباشی دینا ہے، اگر نہیں بتا پائے تو بتانا کہ بابو یہ نیا درس نہیں ہے، یہ ہم پہلی مرتبہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہ آپ کو بھی آتا ہے، تو اب پچھلے کہاں سے پڑھے ہیں وہ تھوڑا دیکھ کے نکالیے کہ آپ تا کو کہاں پڑھے ہو اور اس کی شکل کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب وہ پیچھے کا درس نکالے گا تو تا وہاں سے نکال کے پھر وہ پہچان لے گا، اسی طرح سے دال اور نون، تو جتنے بھی یہاں پر الفاظ ہیں اس کا پہلے درس ہو چکا ہوتا ہے، وہی درس آپ یہاں پر بغیر زبر زیر کے پیش کرتے ہیں تاکہ بچہ پہچان سکے۔ تو یہاں پر ان حروف کو صرف پہچان کرانا مقصد ہے اور اس کو بولنا ہے، اور اس درس میں صرف لام کو زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، اس کی آواز کیسی ہوگی، وہ مخارج، اور ساتھ میں لکھنا کیسے ہے وہ بھی مشق کرانا ضروری ہے۔ تو یہ 9واں درس ہو گیا، اور 8واں درس، اس میں بھی دیکھیے گا کہ وہی طریقہ ہے، کاف ہے تو کاف پر تینوں اعتبار سے، کاف پر زبر ہوگا تو کیسے، زیر ہوگا تو کیسے، اور پیش ہوگا تو کیسے، اس طرح سے دیکھنا ہے، اور یہاں پر بھی کا، کی، کو، کن، اور اس طرح سے بکرن دوسرے حرف کے ساتھ، اور اگر جزم ہوگا تو کس طرح سے پڑھیں گے وہ دیا ہوا ہے، تو یہ آپ کو بچوں کو سمجھانا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں بھی اسی طرح سے دیا ہوا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، تو یہاں بھی ہمارا مقصد وہی ہے کہ یہ سارے حروف وہ ہے جو ہم بچوں کو پہلے پڑھا دیے ہیں، تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ وہ پہچان میں آتا ہے یا نہیں ہے۔ تو کاف کی یہاں پر ایک شکل نہیں ہے، الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، تو یہ دونوں طریقے سے بچوں کو لکھوانا اور مشق کرانا یہاں پر ضروری ہے۔ تو 10ویں سے یہ ہو گیا، پھر 11 یہ بھی ہے، مرکب میم ہے، تو میم کو بھی آپ کو اسی طرح سے سکھانا ہے، اور میم کا لکھنا سکھانا، یہ سب پریکٹس ہونا ضروری ہے، اور پھر اس پہ بھی دھیان دینا ضروری ہے کہ یہ حرف آتے ہی آپ کو بغیر بولے بچوں سے پڑھوانا ہے کہ یہ کون سا حروف ہے پہچاننے کے لیے۔ پھر اس طرح سے ہمارا جو درس ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ تدریب جو ہے نا، مشق جو ہے، تو مشق سے پہلے آپ بچوں کو آئیڈیا دے دینا ہے کہ اس کو حل کیسے کریں گے، کہ اس کو حل کر کے، جیسے یہاں پر بینون دیا ہے لیکن یہ پہلا حرف کون سا ہے وہ نہیں دیا ہے، را کے اوپر جزم ہے، پھر دال کے اوپر دو پیش دیا ہے، لیکن پہلے کون سا حرف ہے وہ نہیں بتایا ہے، تو بچوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا اور یہ پہلا حرف کہاں سے ہے، وہ نکال کے لا کے اس کو فٹ کریے۔ آپ جواب دینا نہیں ہے، آپ صرف بتا دینا ہے کہ بابو یہ جو آپ حل کر سکتے ہو فلاں درس میں جا کر، یعنی درس نمبر بتا دینا ہے کہ 9 نمبر یا پھر 10 نمبر میں آپ اس کا جواب ملے گا، آپ وہاں سے نکال کے یہاں پر کون سا حرف جمے گا
وہ حرف یہاں لگائیے. آپ پہلے بچوں کو آئیڈیا دے دینا ہے, پھر اس سے خود حل کروانا ہے. حل کروانے کے بعد اگر کوئی بچہ صحیح کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, شاباشی کی بات ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی رہنمائی کر دینا ہے کہ بابو یہ جو ہے یہاں پر اس درس میں ہم اس کو پڑھے تھے, اور اس سے پہلے یہ حرف تھا, اس سے پہلے یہ حرف تھا فلاں فلاں درس میں. اسی طرح سے ہمارا یہ 12واں درس ہے نجمن. تو یہاں پہ ہمیں جیم پہ دھیان دینا ہے. اس کے علاوہ آپ پورے سبق میں دیکھیں گے کہ کسی بھی حرف کو شروع کرنے سے پہلے, سمجھانے سے پہلے, ہر ایک کے بارے میں پہلے لال کلر کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ کو تصویر بھی دکھے گی. تو تصویر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ بچہ پڑھنے میں اس کو اچھا لگے اور اس کی طرف وہ مائل ہو. تو پڑھاتے وقت آپ جو ہے تصویر پر بھی دھیان دینا. جیسے نجمن میں اگر ستارے کی بات آ جاتی ہے تو ستارے کے اوپر کچھ آپ کو معلومات ہے وہ بیان کر دیں کہ بچوں کو اس سے کیا ہے دلچسپی ہوتی ہے. جیسے مرکبن ہے, اس کا معنی سواری ہوتا ہے, تو سواری کے بارے میں کچھ الگ سے باہر سے بتا دو گے تو بچہ کیا ہے کہ صرف پڑھاتے ہی رہو گے تو تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے. تھوڑا ادھر ادھر کی جو باتیں یہاں پر جو تصویر دکھائی گئی ہے اسی کے متعلق بتاؤ گے تو تھوڑا اور دلچسپی آ جاتی ہے. تو یہاں پہ 12واں درس ہے, تو اس میں اس طرح سے ہمیں جیم پر, اس کے تلفظ پر اور یہاں اس کی لکھاوٹ پر آپ کو دھیان دینا ہے, اور بتانا بھی ہے کہ بابو اس طرح سے شروع کرو گے یہاں, پھر اس طرح سے نیچے لے کے آؤ گے. کیونکہ بہت ہی چھوٹے بچے ہیں, پہلی کلاس والے ہیں, تو اس کو آپ کو شروع سے سمجھانا پڑے گا. یہ نہیں کہ بابو لکھ کے آ جانا, ایسا نہیں, بلکہ آپ بورڈ پہ لکھاؤ کہ دیکھو اس کے 2 حصے ہیں کہ آپ کو نیچے سے لے کر تھوڑا سامنے لانا ہے, پھر اس طرح سے نیچے کر کے گول کر دینا ہے, تھوڑا آگے چل کے پھر نقطہ ڈال دینا ہے. تو اس طرح سے پہلے لکھ کے سمجھاؤ گے, پھر بچہ لکھ کے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مقصد ہے پڑھانے کا وہ پورا ہوگا. تو یہ 13واں درس ہے ہمارا جرسن ہے, گھنٹی ہے. تو گھنٹی کے بارے میں ہمیں یہاں دھیان دینا ہے سین پر, سین کے تلفظ پر, زبر کے ساتھ, زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ, اور جب اس پر سکون ہو, جزم ہو تو اس کے ساتھ. اسی کے علاوہ یہ جو گھنٹی ہے تو گھنٹی کے اوپر اگر کچھ معلومات ہے تو وہ بیان کر دو تاکہ اس سے اور ذہن میں رہے کہ گھنٹی. درس کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی شامل ہو جاتی تو اچھا لگتا ہے. جیسے حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے فرماتے ہیں کہ وحی جو میرے پاس آتی تھی تو وہ گھنٹیوں کی آواز کی طرح وحی کی آواز ہوا کرتی تھی. تو یہاں پر اس طرح سے وحی کا کیسے نازل ہوتا تھا, حضور علیہ السلام نے وحی کو سمجھانے کے لیے وہ گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دے کر سمجھائے ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بتا دینا ہے. تو اس طرح کے تصویر کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ, اور سین کا, اور سین میں کیا تھوڑا لکھاوٹ میں بچوں کو مشکل ہوگا تو اس لیے 2 طریقے سے بتانا ہے کہ بابو اس کو ایک ہی مرتبہ میں سین نہیں لکھنا ہے. دیکھو پہلے یہاں سے لے کے یہاں تک ختم, پھر اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک دوسری بار, پھر تیسری بار میں یہاں سے یہاں, یعنی 3 بار اگر کرو گے تب جا کے سین اچھے سے مکمل ہوگا. تو پھر یہ جب پورا مکمل ہو جائے تو پھر اس کو پورا ایک ہی ساتھ لکھنے کی پھر پریکٹس کرانا ہے. تو یہاں جو نشان ڈالا ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے شروع کر کے یہاں ختم کرنا ہے, یہاں سے شروع کر کے یہاں ختم کرنا ہے, پھر یہاں سے شروع کر کے یہاں ختم کر دینا ہے ایک بار. 3 بار میں اگر کرو گے تو چھوٹے بچے کے لیے, پہلی کلاس والوں کے لیے لکھنا آسان ہوگا. اور ایک ہی ساتھ اگر تینوں کو لکھنا بول دو گے تو چونکہ چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا تو وہ نہیں لکھ پائیں گے. تو سین کی تلفظ زبر زیر پیش کے ساتھ, پھر اسی کے ساتھ یہ جو بغیر حرکات والے جو حروف ہیں اس کی پہچان بچوں کو خود کرانا ہے. بولنا ہے کہ بتاؤ بابو یہ کیا ہے, یہ حرف کیا ہے, یہ حرف کیا ہے. اگر نہیں پہچاننے میں آئے تو نہیں پہچانتے, جلدی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی بتا دو گے تو بچہ غور نہیں کرے گا, بلکہ بولنا ہے کہ بابو پہلے دیکھو کہ پہلے آپ اس کو پڑھ چکے ہو, کہاں پڑھے ہو, اس کا جواب تلاش کر کے نکالو. اگر پیچھے صفحہ الٹ پلٹ کر کے نکال دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, شاباشی ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ وہ سبق نکالنا ہے جس میں آپ میم پڑھائے ہیں یا جیم پڑھائے ہیں یا کاف پڑھائے ہیں. جو حرف سمجھ میں نہیں آتا ہے اور نکال بھی نہیں پاتا ہے آگے پیچھے کا سبق نکال کر, تو پھر آپ کو بتانا ہے کہ بابو یہ سبق جو ہے ہم نے یہاں پڑھا تھا, اسی طرح کا دیکھو شکل بالکل ایسی ہے, پھر بیچ میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے, تو وہی شکل یہاں بھی ہے نا. بچہ بولے گا ہاں, تو اسی کو کاف کہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو سمجھانا ہے. اور اس کے بعد 14واں درس ہے. تو 14ویں درس میں ہے اپنا شمسن, سورج. تو سورج کے متعلق, جو سن کے متعلق جو چیزیں اگر آپ کو معلومات حاصل ہے تو اس کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کر دیجیے گا, بتا دیجیے گا. اور ساتھ ہی میں شین کا تلفظ زبر زیر کے ساتھ, تینوں حرف کے ساتھ ہونا چاہیے, اور شین کی لکھاوٹ بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے. اور بعض
اساتذہ پڑھاتے وقت ہماری طرف کہتے ہیں کہ یہ جو سین ہوتا ہے نا بغیر 3 نقطے والا، اس کو چھوٹی سین بولتے ہیں، اور یہاں پہ نقطہ ڈال دیا جائے 3 تو یہ بڑی سین ہو گیا، یعنی دونوں سین ہی ہے، وہ بھی سین یہ بھی سین، لیکن وہ چھوٹی سین یہ بڑی سین۔ اب اس میں بھی بتا دینا ہے بچوں کو، بچہ یہ جو سین جو بغیر نقطے والا ہے وہ چھوٹی سین نہیں ہے، اور یہ جو نقطے والا ہے یہ بڑی سین نہیں ہے، بلکہ وہ سین ہے وہ الگ حرف ہے، یہ شین ہے الگ تلفظ کے ساتھ، یہ الگ حرف ہے، نہ کوئی اس میں بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ تو اس طرح سے آس پاس میں جو پڑھانے کا طریقہ چلتا رہتا ہے، اگر اس میں کچھ غلط باتیں تو اس کو بھی سدھارتے ہوئے چلنا ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی بالکل وہی رہنا چاہیے جو پہلے تھا، اور لکھاوٹ کا طریقہ بھی اس میں یہی رہنا ہے۔ اس کے ساتھ مراجعہ میں آپ اسی طرح سے بچوں کو بتانا نہیں ہے، بلکہ خود پڑھنے کو بولنا ہے کہ آپ الف کو، با کو، تا کو ہر ایک کو پڑھ چکے ہو، تو اب یہاں خود سے پڑھ کے دیکھو آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو جو سبب ہے وہ تلاش کر کے پھر بچوں کو بتانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا پڑھانے کا مقصد پورا ہوگا۔